الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور، اور ہماری زندگیوں میں امن، سلامتی، عافیت کا ذریعہ بنا دے، ہمیں اس کی برکتوں سے نوازے. اے اللہ، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اور تو آنکھ چھپکنے کی دیر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا. اللہ، ہمیں اپنے نفس کے شر اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، ہمارے تمام معاملات درست فرما دے. یا رب، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیں اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما. آج ہم شروع کریں گے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 26 سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ واللہ غفور رحیم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ان آیات میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوئی کہ دوسرے تمام انبیاء انہی کی اولاد میں سے تھے. اس کے بعد اس میں بینات اور کتاب اور میزان لے کر آنے والے انبیاء کا ذکر ہے.
ایمان والے لوگ ہمیشہ تعداد میں کم ہی رہے ہیں، لیکن ایمان کی قوت کی وجہ سے ہمیشہ کامیاب بھی ہوتے رہے۔ اور فسق کا معنی ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے جان بوجھ کر نکل جانا۔ تو جو لوگ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ بظاہر اچھے کام بھی کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اگر کام نہیں کرتے، بظاہر وہ اچھے بھی کر رہے ہیں تو وہ بدعت شمار ہوتی، جیسے رہبانیت تھی۔ اور پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رحمت اور شفقت ڈال دی، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسے اختیار کیا، پھر انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا۔ تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو نصارہ کے دلوں میں تین چیزیں رکھی گئی تھی۔ ایک رأفت، جو رحمت کی قسم ہوتی ہے لیکن رحمت سے زیادہ نرم اور لطیف ہوتی ہے۔ دوسری رحمت، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود رقیق القلب تھے، نرم دل تھے، ساری عمر نرم برتاؤ اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہنے کا سبق دیتے رہے، تو آپ کی امت میں بھی وہ سرایت ہو گئی، یعنی وہ چیز آ گئی۔ اور تیسرے رہبانیت، یعنی عبادت کی غرض سے دنیا سے قطع تعلق، لیکن انہوں نے اس رہبانیت کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک بدعت تھی جس کی ایجاد کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ تو جب بھی انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا حکم اللہ نے نہ دیا ہو لیکن وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہو، تو عموماً پھر اس کا نتیجہ یا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہو اس کی رعایت رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اصل چیز کثرت عبادت نہیں ہوتی، بلکہ اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ نہ صرف یہ کہ عبادت کے موقع پر، بلکہ باقی مواقع پر بھی اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہمارا دین صرف نماز روزے کی حد تک ہے، یا پھر ہم لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ بھی کرتے ہیں؟ اصل میں ایمان کا جو امتحان ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ مثلاً یہ کہ گھر میں ہیں آپ اور آپ کا بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آپ؟ اسی طرح اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ نہیں پا رہا تو پھر آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح اگر کوئی انسان آپ کو کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے لیکن وہ پوری نہیں کرتا، مایوس کر دیتا ہے آپ کو، تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے، یعنی کسی غلط فہمی کی بنا پر، تو پھر اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہمارا جو کردار ہے وہ سامنے آتا ہے، وہ وہاں پر ہماری عبادات جو ہیں وہ نہیں دیکھی جاتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے دین کا تعلق صرف چند ریچول میں یا صرف دنیا کو چھوڑ کے کسی گوشے میں بیٹھ جانے سے نہیں پتہ چلتا۔ یعنی اصل دیندار وہ نہیں ہے کہ جو دنیا چھوڑ کے کوئی گوشہ نشینی اختیار کر لے، بلکہ اصل دین کیا ہے کہ آپ اس وقت معاف کر سکیں جب آپ بدلہ لے سکتے ہوں، اور اس وقت انصاف سے کام لیں جب آپ کے ساتھ کوئی انصاف نہ کر رہا ہو۔ اور پھر اسی طرح کچھ لوگ زندگی میں جیسے ایک امتحان ہوتے ہیں، تو ایسے امتحانوں میں بھی انسان اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو سامنے رکھ کر معاملہ کرے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا، اور تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس پر تم چلتے رہو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اصل چیز، اصل دین کا دیندار ہونا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پھر آپ کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟
صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ کے تقوی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا تقوی ہے۔ اور متقی انسان جو ہوتا ہے اپنی ساری صلاحیتوں کو، اسباب، وسائل، ہر چیز کو اللہ کا خوف مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کرتا ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہدایت کی روشنی لے کر لوگوں میں چلنا پھرنا، ہم، یہ یعنی یہ انسان کو ایک خوبصورت انسان بنا دیتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے بیچ میں ہو۔ اور یہ روشنی قرآن کی روشنی ہوتی ہے، ایمان کی روشنی ہوتی ہے، یہ وہ روشنی ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہتی ہے، جو پل صراط پر بھی ساتھ ہوگی۔ یعنی اس کا آغاز ہوتا ہے شعوری اسلام قبول کرنے سے، علم حاصل کرنے سے، اور پھر انسان کو دنیا میں کچھ بھی ملے، کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، وہ ہمیشہ تقوی ہی کی راہ اختیار کرتا ہے، اور تقوی بذات خود دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ اور مومن کا نور جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ مسجد میں تو نور ساتھ ہے اور جب مسجد سے نکلا تو پیچھے ہی چھوڑ آیا، یا وہ گھر میں نور ہے اور جب باہر نکلا تو کچھ اور بن گیا، یا کسی مدرسے میں یا کسی قرآن کی مجلس میں وہ نور ساتھ ہے اور جب وہ وہاں سے باہر نکلا تو وہ نور بھی گیا۔ تو ایسا نہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ۔ مومن جہاں جاتا ہے اس کا نور اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور یہ ایسا نور رکھنے والے لوگ ضروری نہیں کہ گوشہ نشینی کر کے بیٹھے ہوں، بلکہ وہ لوگوں کے بیچ میں تمشون بھی، یعنی اپنے سارے کام کاج کر رہے ہو اس کے ساتھ، چلتے پھرتے ہو اس کے ساتھ، یعنی عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہو، لیکن تمہارے اندر وہ خاص نور ہے۔ اور جس کے اندر یہ نور نہیں، پھر اسے اپنے نور کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کیسے حاصل ہوگا، اور وہ ہوگا قرآن کے ساتھ مسلسل تعلق رکھنے سے، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار مکمل ہے اور باقی سب کا اختیار ادھورا ہے، لہذا وہ جو چاہے کرے، جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے، اور کسی کے حسد کرنے سے اور کسی کے ناراض ہونے سے اللہ کا فضل نہیں جاتا۔ سورۃ المجادلہ، یہ سورت مدنی سورت ہے، اس کی 22 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 58 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 105 نمبر ہے۔ اس کے شروع میں جو لفظ آیا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اس سے مجادلہ کا لفظ اس سورت کا نام بنا ہے۔ اسے سورۃ الزہار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں زہار کے احکامات دیے گئے ہیں، اور قد سمع بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اس سورت میں تمام آیات میں لفظ جلالہ آتا ہے، یعنی پیچھے ایک سورت گزری ہے جس میں ایک دفعہ بھی لفظ جلالہ نہیں آیا، اور یہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ اور اس میں نجوہ کا لفظ بھی تقریباً 10 بار آیا، نجوہ اور اس کے مشتقات جو ہیں وہ 10 بار آئے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک انصاری اوس بن صامت اور ان کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ میں کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو اوس بن صامت نے غصے میں آ کر یہی اظہار کے الفاظ ادا کر دیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابدی طلاق ہے۔ بعد میں دونوں کو ندامت ہوئی، پچھتاوا ہوا، چونکہ اولاد بھی تھی، بچے چھوٹے تھے، تو اس لیے خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور اس کا حکم پوچھا۔ بات یہ ہے کہ رشتہ ازدواج جو ہے جتنا اہم ہے، جتنا خوبصورت ہے، اتنا ہی نازک بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات اس بنا پر کہ ہم دونوں میں کمپیٹیبلٹی نہیں، ہم دونوں کی سوچ ایک جیسی نہیں، ہم دونوں کے مزاج ایک جیسے نہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے اور پھر درگزر سے کام نہیں لیا جاتا، تو عموماً پھر ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر یہ یاد رکھے کہ ایک گھر میں ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے دو بہن بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کیا ان کے درمیان کمپیٹیبلٹی ہوتی؟ حتیٰ کہ ٹوینز میں بھی بعض اوقات نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ اس کے پیچھے چلیں گے کہ کمپیٹیبل ہوگا کوئی تو پھر ہی میں گزارا کروں گی، نہیں ہے تو پھر میں خداحافظ کر دوں گی، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو زندگی میں کسی کے ساتھ بھی جو ریلیشن شپ ہے وہ اسی وقت خوبصورت ہو سکتا ہے جب اس میں درگزر کا معاملہ ہو، اور خلاف مزاج باتیں برداشت کرنے کا، اور ایک دوسرے کی اچھائیوں پر نظر رکھنے کا اور کمزوریوں پر درگزر کرنے کا، اور جب باہمی تعاون ہو، ایک دوسرے سے خلوص ہو، چاہت ہو، درگزر ہو، تحمل مزاجی ہو، تو پھر زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ اس کے باوجود بھی کبھی کبھار شیطان کو بیچ میں وار کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور دونوں میں اختلاف اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بھی پھر پورے احکامات قرآن مجید میں واضح کر دیے۔ تو عربوں کے ہاں زہار بھی طلاق ابدی کی ایک قسم تھی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ایمان والی خواتین کتنی عظیم تھی کہ کھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی شکایت اللہ سے کر رہی ہیں۔
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. ہاں؟ تو ہمیشہ انسان کو اپنے غم دکھ تکلیف کی فریاد اللہ سے کرنی چاہیے. بندوں سے مشورہ کر سکتا ہے انسان، قریبی انسانوں سے انسان اپنے دل کی بات کر سکتا ہے، لیکن اصل سکون انسان کو اللہ سے ہی بات کر کے ملتا ہے. تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، اور بلا شبہ وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. بے شک اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. زہار جو ہے، اس کا زہار ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کہے انتی علیہ کا ظاہری امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی میرے لیے حرام ہے جیسے ماں کی پیٹھ حرام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کسی کا بیوی کو ماں کہنا جو ہے اس کو ماں نہیں بنا دیتا، بلکہ ماں ماں ہوتی ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو منکر کہا، جھوٹ بات کہا، لیکن ساتھ ہی معاف بھی فرمایا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور زہار کو حرام قرار دیا گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو بات خلاف حقیقت ہوتی ہے وہی جھوٹ کہلاتی ہے. بیوی کو کوئی ماں کہتا ہے تو یہ خلاف حقیقت بات ہے، لہٰذا اس کو منکرم من القول وزورا کہا گیا. اور ہمارے دین میں غلط باتیں کرنا، غلط بیانی کرنا، کسی کی طرف غلط بات منسوب کر دینا، یہ ناپسندیدہ ہے. اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر جو انہوں نے کہا اس سے رجوع کر لیتے ہیں تو ایک گردن آزاد کرنا ہے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. پھر جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کفارہ اس کے لیے ہے جو رجوع کرنا چاہے، اور جو نہ کرنا چاہے وہ پھر طلاق دے دے پراپر طریقے سے جیسے طلاق دی جاتی. اس چیز کا شور ہے. بہرحال تو کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی جو ہے وہ مرد پر حلال نہیں ہوگی، یہ یاد رکھا جائے جس کفارے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اور اللہ کی حدود کے مطابق فیصلہ نہ کرنا یہ کفر کا باعث ہوتا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یا کس کو کافر کہا گیا؟ جو حدود اللہ کا خیال نہ کریں. اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنا اور ان پر عمل کرنا ہی دراصل ایمان ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے قوانین دیے ہیں، ایسے طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے کہ جس سے ایک طرف ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمارا گھر اور خاندان کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے. سن لیجیے غور سے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے عزت کوئی نہیں. اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور ذلیل سے مراد یہاں ان کو ہلاک کرنا بھی ہے، جیسے پچھلی قوموں کے لوگ ہلاک کیے گئے، عذاب دیا جانا بھی ہے، مصیبت میں ڈالنا بھی ہے. اس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر جو انہوں نے عمل کیے تھے وہ انہیں ان کے بارے میں بتائے گا. اللہ نے اسے شمار کر رکھا ہے جبکہ یہ اسے بھول چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. کتنے ہی ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے کبھی اہمیت نہیں دی، ان پہ کبھی توبہ نہیں کی، ان کو کبھی برائی نہیں جانا، لیکن وہ سب اللہ کے ریکارڈ میں ہے. سبحان اللہ، اللہ نے شمار کر رکھا اور وہ اسے بھول چکے ہیں. ہمیں یاد ہے اپنے گناہ؟ نہیں، یاد بھی نہیں رہتے. تو ہمیں کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر حقیر سمجھا تو استغفار نہیں کر سکیں گے، توبہ نہیں کر سکیں گے. لیکن اس کے برعکس گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، استغفار کرتے جائیں.
تو بہرحال انسان خطا کا پتلا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں انسان کی نیکیوں اور برائیوں کا سارا پرچہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس دن کے حساب کتاب سے ڈرنا چاہیے، اور اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنی نیکیوں پر مان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے گناہوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے وہی دراصل اپنے ساتھ سنسیئر ہے، اور جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک ہی کر رہا ہوں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو وہ دراصل اپنا دشمن آپ ہے، کیونکہ ایک دن تو وہ سب سامنے آئے گا نا جو غلط کیا۔ اور کسی وقت بیٹھ کے نا اپنے ایک ایکٹیویٹی کریں کہ اپنی غلطیوں کو خود لکھیں کہ میرے اندر یہ کمزوریاں جو لوگ وقتاً فوقتاً مجھے بتاتے بھی رہتے ہیں، اور میں ان کو تسلیم کرتی ہوں، اور مجھے ان کے اوپر کام کرنا ہے اور مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جب یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو انہیں اپنی کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی، خالی پرچہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر غلطی کی تعویل کر دیتے ہیں، ہر غلطی پر کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں، اور اور دوسروں کے اندر غلطیاں نکالنا انہیں خوب آتا ہے۔ تو اصل خیر خواہ وہ ہے جو اپنی غلطیوں پر نظر رکھے، اپنی اصلاح کرے۔ نیکسٹ۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. 3 لوگوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں. پھر قیامت کے دن وہ انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل وزنی ہوگا. چھوٹی سی نیکی ہوگی لیکن اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہوگا کیونکہ اس کے اندر خلوص بہت تھا. دل سے کی گئی تھی وہ نیکی، کسی مجبوری کے تحت نہیں کی گئی تھی، اور نہ ہی اس کام کو کر کے کوئی شہرت مطلوب تھی، نہ کوئی ریاکاری تھی، نہ دکھاوا تھا. اور اگر بڑی سے بڑی نیکی بھی کی جائے لیکن نیت درست نہیں تو اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی قوت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کتنا زیادہ ہے کہ ہم اگر 2 لوگ بھی کوئی سرگوشی کر رہے ہوں، چپ کے وسپر کر رہے ہوں، خاموشی سے بات کر رہے ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ تنہائی میں بھی اور اکیلے میں بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں یہاں بھی کوئی غلط بات نہیں کرنی ہے. اور پھر یہ کہ صرف جانتا ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن وہ انہیں بتائے گا جو انہوں نے عمل کیے، سامنے رکھے گا کہ یہ تم کر کے آئے ہو، اب بتاؤ تمہیں کیا جزا دی جائے. تو کلام کا آغاز بھی علم سے اور اختتام بھی علم پر. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو سرگوشی کرنے سے روکے گئے، پھر یہ دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے یہ روکے گئے، اور یہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور یہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں. انہیں جہنم ہی کافی ہے جس میں یہ جلیں گے، بس وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. وسپرنگ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی 2 لوگ جب وسپر کرتے ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کوئی رازداری کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں کسی سے چھپائی جا رہی ہوتی ہیں. وہ کسی کی شکایت ہو سکتی ہے، کسی کا عیب ہو سکتا ہے، کوئی گوسپ ہو سکتا ہے. تو مدینہ میں جو یہود رہتے تھے ان کا یہی طرز عمل تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو پریشان کرنے کے لیے جب وہ آپ کو دیکھتے تو اسی طرح کانوں میں باتیں کرتے. اور ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا دل، کیونکہ آپ جب کسی کو مثلا آپ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ آپس میں کسر پسر کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا کہ یہ لگتا ہے کہ میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں کوئی خوف بھی آتا ہے، پتہ نہیں کیا پلاٹنگ کر رہے ہیں، کیا سازش کر رہے ہیں. تو وہ اسی طرح کی باتیں کر کے، حرکتیں کر کے اور کبھی ہنس کے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، ان کو خوف زدہ کرتے تھے. تو اب کیا ہوا؟ اور منافقین کا بھی یہی طرز عمل تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم سرگوشی کرو، اگر تمہیں ضرورت پیش آ گئی ہے وسپر کرنے کی، تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو. ان کاموں کے بارے میں تم بات نہیں کر سکتے، بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی اگر کوئی صدقہ کرنا ہے یا کسی کی صلح کرانی ہے یا کوئی، تو وہ باتیں خاموشی سے کی جا سکتی ہیں، ادروائز نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین ہو تو تیسرے کی اجازت کے بغیر دو لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں. یعنی کسی مجلس میں آپ تین لوگ ہیں، مثلا گھر میں ہیں آپ، ہسبینڈ وائف ہیں، ساتھ آپ کا ایک بچہ ہے، تو ہسبینڈ وائف کانوں میں باتیں نہ کریں. اگر انہیں کرنی ہے تو پھر کسی اور وقت میں کریں، بچے کے سامنے نہ کریں، ورنہ اس کے اندر عدم اعتماد پیدا ہوگا. اور اسی طرح اگر جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا چپ کے موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں جو وائف ہے وہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں کس سے کیا باتیں ہو رہی ہیں جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہیں، تو اس سے بھی عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے، مس ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. ہاں اگر تین سے زیادہ لوگ ہوں اور کوئی ضرورت پیش آ گئی، مثلا گھر میں بہت سارے مہمان اکٹھے ہیں اور جو کوئی سرو کر رہا ہے اس کو کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ سب کے سامنے آ کے پوچھے گا تو فائدہ نہیں، تو وہ چپکے سے پوچھ کے جا سکتا ہے. بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں غمگین کرے. یہ لوگوں کو غم میں ڈالنے کا ایک طریقہ ہے، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ یعنی شیطان انہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یعنی ایک طرف سرگوشی کرنے والوں کو منع کیا گیا، اور دوسری طرف جو دیکھے کہ کوئی سرگوشی کر رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا. اور لوگوں کے غلط رویوں اور غلط اور برے اخلاق کی وجہ سے انسان پریشان نہ ہو بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے. شیطان دل میں غم کیوں پیدا کرتا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے ہمیں غمگین کرنے کا؟ تاکہ ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنا کوئی کام نہ کر سکیں، عبادت بھی نہ کر سکیں. جب نماز پڑھیں گے اور بار بار ایسے خیالات آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عبادت پتہ ہی نہیں چلے گا کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا. اور اسی طرح باقی کوئی زندگی کے بڑے بڑے کام کرنے والے وہ بھی رہ جائیں گے اگر انسان کا دل ہی ہر وقت غمگین رہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو غم میں مبتلا کرے اس سے بچنا چاہیے. یعنی جو ان راستوں سے بچنا چاہیے، ان ٹاکسک لوگوں سے بچنا چاہیے کہ جو آپ کی زندگی میں یعنی غم پیدا کرتے ہیں، کیونکہ انسان پھر انہی میں سے ایک ہو جاتا ہے، یعنی جن لوگوں کے بیچ میں وہ ہوتا ہے. اب کچھ رشتے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ پورا کٹ آف نہیں لیکن آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، اپنا راستہ بدل سکتے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ دن رات رہنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی انسان ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک ڈسٹینس رکھ سکتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزوں میں ان کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرے کہ جس کا پہلے سے ہی پتا ہو کہ ان کا جواب یہ منفی ہوگا. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، تو آپ کی ان سے توقع کیا ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس سے کوئی کام کہا تو اس نے کر کے نہیں دینا، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر بار بار اسی کو کہیں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ نہیں کرنے والا، یہ جھوٹا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. توقع ہی چھوڑ دیں، آپ کا غم دور ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ ابرپٹ بولتے ہیں، ٹونٹنگ وے میں بولتے ہیں یا اور اسی طرح. تو پہلے سے سوچ رکھیں کہ یہ یہاں سے جواب ایکسپیکٹڈ ہے، انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے، لہٰذا اگر بہت ضروری ہے بات کرنا تو کریں، ورنہ یہ ہے کہ منیمائز کریں، انٹریکشن منیمائز کریں حتیٰ کہ وہ سدھر جائیں. اور توکل کیا ہوتا ہے؟ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا، یعنی دل کا اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہو جو کہ حقیقی کارساز ہے، سارے کام وہی بناتا ہے. ہمارا رزق ہو، ہمارے دیگر معاملات ہوں، یعنی اللہ کا سہارا لینا اور دوسرے لوگوں سے مایوس ہونا. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا دین ایسا خوبصورت ہے اور ہمیں ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ ہماری نفسیات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے کنارہ کشی کرنے کا حکم دیتا ہے جو ہمارا امن چین لوٹ لیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس، اچھا پھر آپ کہیں گے نہیں پھر اور کیا کریں؟ بھائی اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کریں. کوئی یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کی کوئی دوست ہے اور ہر وقت منفی باتیں کرتی ہیں تو پھر اس دوستی کو آہستہ آہستہ ختم کریں، کوئی اور دوست بنائیں کہ جو آپ کا حوصلہ بڑھائے، جس سے مل کر آپ کے اندر کوئی پازیٹیو وائبز آئیں. تو یہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، ضروری تو نہیں کہ ایک بار بار اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ہی مبتلا رکھے، کچھ اور مصروفیت اختیار کرے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، اپنے اندر نئی چیزیں سیکھے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ آپ صرف اس صورت میں اسٹرانگ ہو سکتے ہیں جب آپ کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو، اور وہ اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے جب آپ کوئی نئی چیز سیکھیں، کوئی اچھا کام کریں.
جب تک یہ دو کام نہیں کریں گے تو آپ اسٹرانگ نہیں ہو سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، یعنی اوروں کو بھی جگہ دو، تو کشادگی کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا۔ اور یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت ہے۔ جو کسی کے لیے کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ وہ واپس اسی کو لوٹائے گا۔ آسانیاں دو گے تو آسانیاں آئیں گی، لہٰذا اگر آپ اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہیں تو لوگوں کے لیے زندگی آسان کریں۔ اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی اگر تم راستے میں بیٹھ گئے اور کوئی انتظامیہ والا کہے کہ یہاں نہیں بیٹھنا، اٹھیں، تو پھر یہ آنکھیں مت دکھائیں اس کو، وہاں سے ہٹ جائیں۔ اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کر دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور علم دیے گئے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تو یہاں کچھ مجلس کے آداب ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ ہمارا دین جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ ہمیں ایٹیکیٹس بھی سکھاتا ہے۔ مجالس میں سرگوشیوں سے منع کیا گیا، جگہ تنگ ہو تو سمٹ کر بیٹھا جائے، کسی اور کو اٹھا کے خود نہیں بیٹھنا چاہیے، کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کے جائے تو اسی کا حق ہے کہ واپس اس پہ آئے۔ اور پھر بڑی اہم بات کہ ایمان اور علم درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ ایمان اور علم درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ جو جتنا ایمان جس کا مضبوط ہوتا جائے گا اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا، اور جو علم میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا اس کا درجہ بھی بلند ہوتا جائے گا۔ ہر ایک آیت کے بدلے جنت کا ایک درجہ ملے گا، ہر سجدے کے بدلے ایک درجہ ملے گا۔ تو ایسے کاموں کے حریص ہونا چاہیے کہ جو کل قیامت کے دن آپ کو بلندیاں عطا کریں، اور ہمیشہ دوسروں کے لیے وسعتیں پیدا کریں، آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ آپ کے لیے وسعت پیدا کرے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، اور سب سے بڑھ کر آپ کے دل کے اندر کشادگی ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنے لگو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ پھر اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عارضی پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اکیلا کانوں میں باتیں نہ کرے اور بہت پرائیویٹ وقت نہ لے، کیونکہ آپ کا وقت سب کے لیے ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب وہ یعنی ایک طرح سے صدقہ دینا پڑا تو پھر بہت سے لوگ کانشیس ہو گئے۔ کسی بھی چیز کی جب فیس ہوتی ہے تو پھر سلیکٹڈ لوگ ہی وہ وہاں رجسٹریشن کراتے ہیں، فری میں ہر کوئی چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ پابندی لگائی گئی، لیکن پھر اس کے بعد اس کو ہٹا بھی لیا گیا، کیونکہ منافق جو تھے وہ طبعی طور پر بخیل لوگ تھے تو وہ تو پیچھے ہی ہٹ گئے، اور مسلمان بھی سمجھ گئے کہ یہ زیادہ سرگوشیاں کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، یعنی اصلاح ہو گئی۔ یہ اصلاحی تو اصلاح کے لیے ایک طرح سے آپ فائن کہہ لیں یا کچھ بھی وہ کیا گیا۔ لیکن عام زندگی میں بھی اگر ایسی کوئی آپ نے سرگوشی وغیرہ کی ہے، کوئی ایسی چیز ہوئی کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کو تکلیف ہوئی ہوگی، تو اس کا ازالہ بھی کیسے کریں؟ صدقہ کرتے رہے۔ امام ابن تیمیہ جو تھے وہ جمعہ کے دن جمعے سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے تھے، کیونکہ جمعہ کا اجتماع بڑا ہوتا ہے نا، مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے اور ایسی چیزیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خفیہ طور پر راستے میں جمعے کے لیے جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے، اور کہتے جب اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنا افضل ہے اور فضیلت کا باعث ہے۔ یہ دین کی آیات کی، قرآن کی سمجھ ہے نا، کہ اللہ یعنی دعا بھی اگر مانگنی، اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے نا انسان، مناجات جس کو کہتے ہیں، تو پھر اس میں بھی انسان صدقہ کر لے۔ حتیٰ کہ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو علاج سے پہلے بھی آپ اگر صدقہ دے کے پھر اپنا علاج شروع کریں تو وہ بھی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات دینے سے ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ تم پر مہربان ہوا تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ نماز اور زکوٰۃ بدنی اور مالی عبادتوں کی بنیاد ہے۔ کچھ عبادتیں انسان اپنے جسم سے کرتا ہے اور کچھ مال کے ذریعے کرتا ہے، لہٰذا بار بار اس کا ذکر آتا ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جو انہیں ایمان اور یقین کے ساتھ ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
नंबर 1, जिसने 5 नमाजों की उनके वुजू, रुकू, सुजूद और औकात के साथ हिफाजत की। अच्छे से वुजू किया, अच्छे से रुकू, सजदा वगैरह और वक्त की भी पाबंदी। दूसरे, रमजान के रोजे रखे। तीसरे, बैतुल्लाह तक पहुंचने की ताकत रखने की सूरत में हज किया। चौथे, खुश दिली और रजामंदी से ज़कात अदा की, मजबूरी समझकर नहीं बल्कि खुशी से। और नंबर 5, अमानत अदा की। लोगों ने पूछा, अबू दरदा, अमानत अदा करने का क्या मतलब है? तो आपने कहा, गुस्ले जनाबत करना, क्योंकि उसके बगैर तो कोई इबादत कबूल नहीं होती फिर, अगर नापाकी रहे। यानी पूरा पूरा सही गुस्ल करना, और उसका तरीका भी सबको आना चाहिए कि पीरियड्स के बाद कैसे नहाना है, वैसे जनाबत हो तो कैसे नहाना है। और फिर आप देखिए कि दूसरों के ये सरगोशियों के से पहले जो सदक़े की बात है, तो सरगोशियों को मिनिमाइज़ करने के लिए कहा गया ना बेसिकली। तो उसकी वजह ये है कि दूसरों का वक़्त भी कीमती होता है, उसका एहतराम करना चाहिए और गैर ज़रूरी तौर पर दूसरों का वक़्त नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट। قوما غضب الله ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم کو دوست بنایا جس پر اللہ غضبناک ہوا؟ یہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور یہ جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں. ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی کا معیار کیا ہے. کیا نیکی اور تقوی ہے، یا دنیاوی مفادات ہیں، یا صرف وقت گزاری کا ذریعہ ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں، کسی کو بھی دوست بنا لیتے ہیں. کیونکہ رشتہ داری تو ہماری چوائس نہیں ہوتی، لیکن دوستی تو چوائس کی ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، یعنی جو منافق تھے، انہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنا لیا جن پہ اللہ غضبناک ہے، مغضوب علیہم ہے. تو اس کرائیٹیریا کو سامنے رکھ کر ہم سب کو بھی اپنی دوستیوں کا جائزہ لینا چاہیے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے، اور دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان وہی ہوتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام نہ آئیں گے. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اور کوئی اس کو بچا بھی نہیں سکتا، نہ مال اور نہ اولاد. عام طور پر انسان جھوٹی قسمیں کب کھاتا ہے یا غلط بیانیاں کب کرتا ہے؟ مال اور اولاد کی خاطر. مال کمانا ہوتا ہے یا اولاد کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. لیکن اپنی زندگی کی تو بہت سے لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، اپنے آپ کو تو ٹائم ہی نہیں دیتے، اپنا فائدہ تو کچھ کم ہی سوچتے. خواتین کو بھی آپ دیکھیں کہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں یا جاب ہوتی ہے تو ساری ان کی محنت کہاں لگ جاتی ہے. اپنا تو آرام کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، نیند بھی نہیں پوری ہوتی، صحت کا بھی خیال نہیں ہوتا. اور دوسرے آپ دیکھیے کہ پھر مال بڑا عزیز ہوتا ہے انسان کو. مردوں کو آپ دیکھیں تو زیادہ تر ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ مال کے پیچھے ہوتی ہے، اپنی ذات کے لیے ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. لیکن انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے مال اور ان کی اولاد جو اللہ کو ناراض کر کے مال اور اولاد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ سے یہ اللہ سے نہیں بچائیں گے تمہیں. لہذا انسان کو اپنی فکر بھی کرنی چاہیے. قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو یہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک یہ ایک درست چیز پر ہے. خبردار، یقیناً یہی جھوٹے ہیں. جو سچا انسان ہوتا ہے اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ جیسی اس کی زندگی ہوگی ویسی اس کی موت ہوگی، اور پھر اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اور پھر جب اللہ ان کو اٹھائے گا ایسے جھوٹے لوگوں کو، تو وہاں بھی جا کے قسمیں کھانا شروع کر دیں گے. شیطان ان پر غالب آ گیا ہے، اس نے انہیں کنٹرول کر رکھا ہے، تو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا. یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں. بے شک خبردار، بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے. شیطان کا کسی پر زور نہیں ہوتا. ہاں، جب انسان اپنے ایمان اور نیک عمل میں کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان اس پہ غالب آتا ہے، پھر وہ اس کو پوزیس کرتا ہے. یعنی انسان کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے شیطان غلبہ پاتا ہے.
اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے شیطان واقعی مسلط ہو جاتا ہے. مثلا انسان بہت زیادہ غصہ کرنے لگے تو اس کی وجہ سے، اسی طرح تکبر، غرور، بد اخلاقی، حسد، حرص اور غفلت اور نادانی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شیطان انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے. اور شیطان کے غالب آنے، قابو کرنے کا سب سے پہلا انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، حقوق اللہ کو یکسر فراموش کر. مثلا ہو سکتا ہے آپ کے نہیں، میں تو دن میں اتنی تسبیحاں کرتی ہوں. بعض لوگ تسبیحاں کر لیتے ہیں، نماز وقت پہ نہیں پڑھتے، نماز پہ کمپرومائز کیا ہوا ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ ذکر کر لیا اور کچھ نہ کیا. سب سے بڑا ذکر تو نماز ہے، اس کے بعد قرآن ہے. ان دو چیزوں سے ہی تعلق کمزور ہے تو وہ ذکر کس قسم کا ذکر ہے؟ صرف وظیفے کر لینا ذکر نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی زبان کو اپنے ذکر سے روک دے، توفیق ہی نہ دے. اور جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے. تو اللہ پر ایمان رکھنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کا ایمان نہیں ڈگمگاتا، چاہے وہ دشمنوں کی کثرت کو دیکھ لے یا مصیبتوں کی شدت ہو، وہ پرسکون رہتا ہے. اس کو اللہ کی قوت پر یقین ہوتا ہے کہ غلبہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہی غالب آنے والا ہے، اور مجھے کسی بھی مشکل اور کٹھن حالات پر قابو پانے کے لیے اللہ ہی کی مدد چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. جو مشکل وقت میں، مشکل حالات میں اللہ کو تھام لیتے ہیں نا، پھر وہ قابو پا جاتے ہیں مشکلات پر. یعنی غلبہ، نصرت، عزت، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں کس کو دیتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے راستے پر چلے. آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہوئے نہ پائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا قبیلہ ہو. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان کو لکھ دیا اور اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ ان کی تائید کی، اور وہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں. خبردار، بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک دل میں دو متضاد باتیں نہیں جمع ہوتی. یعنی ایک طرف انسان اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کی محبت کی بات کرے، اور دوسری طرف جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں ان سے دوستی کر لے. یہ نہیں ہوتا. جب دل میں ایمان صحیح معنوں میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو ایسا جذبہ اور ایسا شوق عطا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم کے مقابلے میں نیچے سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے. اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے مقاصد میں کامیاب بھی کرتا ہے. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے نا تو بندے کا دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو، کسی کام کو، کسی کاروبار کو، کسی مثال کے طور پر سود کے کاروبار کو یا شراب کی آمدنی کو یا اور کوئی حرام کام ہے، کوئی ایسی جاب ہوتی ہے جس میں شک ہوتا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ ناراض ہوگا، مجھے یہ کام نہیں کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس سے بہتر عوض عطا کرتا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہی کامیاب ہوتا ہے. اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ یتولی الصالحین، جو نیک کام کریں.
اگلی صورت کی طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑے سے ریفلیکشن لیں گے اور پھر ہم سورۃ الحشر شروع کریں گے. جی آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا؟ جی ان کو دیجیے. باتیں تو آج ماشاءاللہ بہت ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ سرگوشی ہر لحاظ سے گناہ زیادتی نافرمانی اس سے منع کیا گیا، اور تقوی اور نیکی پر سرگوشی کی جائے تاکہ دوسروں کو اس سے ترغیب ہو نیکی کرنے کی. بس ٹھیک. جی اور استاد جی مجادلہ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت سے یہ کہ جو اصل دل کا سکون ملتا ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرگوشی کر کے ملتا ہے. تو لوگ اگر پریشانیوں میں لوگوں کے پاس جاتے بھی ہیں تو وہ سکون نہیں ملتا، لیکن بعض اوقات پریشانی اور بڑھ جاتی. ہیں. بعض اوقات اپنی ہم پریشانی کسی کو بتاتے ہیں اور وہ اپنی عقل کے مطابق ہمیں ایڈوائز کرتا ہے اور وہ ہمیں پسند ہی نہیں آتی، لہٰذا اندھیرے پر اندھیرا. استاذہ جی دوستیوں کی جہاں تک بات ہوئی ہے نا، تو بچوں کو بہت زیادہ کانشیس کرنے کی بات ہے کہ مسلمان فرینڈس ہوں، وہ پھر جیسے نماز پڑھنی آسان ہو گئی، جی روزے رکھنے آسان ہو گئے. بالکل. ایمان اور علم درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. بالکل. پیچھے کو ہاتھ کھڑا کیوں ہے؟ جی اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر کے آپ اللہ کی راہ پہ نہیں چل سکتے. بالکل. اور اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی والے کام کر کے بھی آپ اللہ سے دوستی نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. جی صحیح. تو یہ جیسے مسجدوں مطلب بتایا کہ جگہ دیں جہاں پہ بھی دین کی محفلیں ہوں، تو عموماً وہاں پہ ہم زیادہ تر جو ہے وہ بخل کر جاتے ہیں، چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کو خاص طور جگہ پر حرم میں. جی حرم میں. تو اسی طرح ایک دفعہ میں حرم میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ کافی 8 سالوں کی بات ہے، تو ایک پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. تو یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ ایک خاتون آئی 2 بچوں کے ساتھ، تو میں نے اپنی جگہ سے اٹھ گئی. تو انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے کہا اللہ آپ نے اس جگہ مجھے جگہ دی، اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے. ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے نا، اور جنت میں مل جائے تو اور کیا چاہیے. استاذہ جی کہہ رہے آپ اس میں تھا نا کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. میں یہ سوچی تھی جب ہم یہ کرتے ہیں یہ عمل تو ہم ایکچولی اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے. وہ جو آج کل ہو رہا ہے، جو مسلمان کر رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی نقصان میں ہے. بالکل. مونا سادہ جی یہ جو بات ہوئی نا کہ اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہاں جب ہم گروسری کرنے جاتے ہیں تو چیزیں بائی ویٹ ملتی ہیں، وہ اتنی تھوڑی سی ہوتی ہیں، ہم اتنا زیادہ اس کا اماؤنٹ دیتے ہیں، ہمارا دل چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے کہ نقصان ہو گیا یہ. لیکن میں سوچ رہی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہمارے چھوٹے سے اعمال اللہ ان کا کتنا وزن بڑھا دیں گے اور کتنا اس کا ریوارڈ ہمیں عطا کریں گے. سبحان اللہ. پاکستان میں تو درجن کے حساب سے چیزیں ملتی. ادھر ان کو دیجیے نیچے. السلام علیکم استاذہ. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو آج آپ نے کہا ہے نا کہ مومن کا نور ہر جگہ اس کے ساتھ جاتا ہے، تو آج میرے دماغ میں یہ کہ مومن 2 رخا نہیں ہو سکتا، جدھر جائے گا ایک ہی رہے گا، 2 منہوں والا نہیں ہو سکتا. بالکل. سبحان اللہ. چلیے آن لائن پہ جاتے ہیں. ماریہ حسین. شکریہ. لیکچر کے بارے میں نہیں ہے، بس میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جب مارننگ القرآن ختم ہو جائے گا تو آپ کوئی اور لائیو جس میں آپ ڈائریکٹلی پڑھا رہی ہوں گی کوئی ہوئے گا؟ I want to just join it. جی جی انشاءاللہ. میں نے ایک ریسنٹلی ایک کتاب لکھی ہے شفا کی دعائیں، کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے دعائیں پوچھتے رہتے ہیں. پہلے یا نستعین بھی اسی وجہ سے لکھی تھی تاکہ لوگوں کو حفاظت کی دعائیں جو ہے بتا دی جائیں، اور وہ پھر کیونکہ مجھے لکھ کے دینی پڑتی تھی، کبھی بول کے بتانی پڑتی، لوگ پروننسیشن ٹھیک نہیں پڑھ سکتے تھے. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد میں خود ایک بیماری سے گزری، تو میں نے جو دعائیں اپنے لیے کی اور اکٹھی کی اور سوچتی رہی. بیماری میں انسان کو بہت غور و فکر کا موقع ملتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی کی. پھر جب کوئی اسی طرح کی بیماری کا ذکر کرتا تو میں اس کو کبھی کسی شکل میں بھیجتی، کبھی کسی. تو میں نے سوچا بہتر ہے صرف چھپوا ہی لیا جائے. تو الحمدللہ کتاب چھپ گئی ہے، تو انشاءاللہ 1 مئی سے اس کتاب کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم. جی ثنا عمران.
جی سلسلے ہمارے ہر کام کی خوبصورتی اور معیار کے انحصار اخلاص پر ہے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنے بڑے درجات ہوں گے۔ بالکل۔ نبیلہ نذیر۔ جی استاذہ، کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں، استغفار کرتے رہیں اور اپنی غلطیوں کو لکھتے جائیں اور اصلاح کریں۔ اور یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ جب غافل ہو جاتے ہیں ہم ذکر اللہ سے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان ہم پر مسلط ہو گیا۔ تو خاص طور سے جیسے خواتین کو جب پیریڈس کے دنوں میں کوئی پوچھے نماز کا، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم چھٹی سے ہیں، میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت یہ نہ کہیں، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر جب آپ کہتے ہیں کہ آپ چھٹی سے ہیں اور آپ ذکر میں کام ہو جاتے ہیں، ذکر کرنا بھول جاتے ہیں، تو اس وقت آپ یہ کہیں کہ یہ میرے ذکر کے دن ہیں، تو تاکہ آپ کو ان دنوں میں بھی ذکر کرنا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت اچھی بات۔ جی ہما سمی۔ جی استاذہ جی، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرن، ہمیں خوشخبری دینے کا الحمدللہ۔ اور یہ میں سورہ الحدید میں ہم نے پڑھی تھی جو آیت، اس کے حوالے سے، نور کے حوالے سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے سے۔ تو اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں پہ چلنا پڑے گا، اور معاملات کی بنیاد اللہ کے تقویٰ پہ رکھیں گے، تبھی ہمارے اندر وہ سارے کے سارے نور بھی پیدا ہوں گے۔ یوزلی ہم دیکھا دیکھی لوگوں کو کام کرنا شروع کر دیتے جن کی کوئی اصل بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ایسا تقویٰ بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کی رضا کے مطابق بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو بس یہ جو ہماری حد ہے نا، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ نیکی کا کوئی بھی جو کام کریں اس کو یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعی میں اللہ کی پسند کا ہے بھی یا نہیں، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بھی کہ نہیں۔ بالکل، صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی کوئی کام نہ کریں کہ یہ بڑا اچھا کام لگتا ہے اس کو کر لیں، بلکہ اس کی دلیل بھی دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الحشر، یہ اٹھا لیجیے مائک۔ سورۃ الحشر مدنی سورت ہے، اس کی 24 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 59 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 101 نمبر ہے اس کا، اور اس سورت کو سورۃ بنی النذیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بنو نذیر کے یہود کے جلاوطنی کا ذکر آتا ہے۔ الحشر بھی آتا ہے کیونکہ یہ لفظ اس میں آیا ہے سورۃ الحشر کی آیات، سورۃ الحشر میں، تو اس کی بنا پر اس کو سورۃ الحشر کہا گیا ہے۔ اور اس میں ایک خاص آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر دلیل ہے کہ حجیت سنت کے بارے میں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تسبیح ہر نقص اور عیب سے دوری کا نام ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اسے ہر عیب سے پاک قرار دیتی ہے۔ بس انسان ہے جسے اللہ سے شکوہ رہتا ہے، تھوڑی سی مصیبت آنے پر بھی اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، حالانکہ اس سے مصیبت میں کمی نہیں ہوتی۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے ہی اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ نکل جائیں گے، اور یہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا عذاب ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے یہ گمان بھی نہ رکھتے تھے، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں برباد کر رہے تھے۔ پس اے آنکھوں والو عبرت پکڑو۔ بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد توڑا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس عہد شکنی کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان بخشی کے لیے جلاوطنی پر یعنی مدینہ سے باہر جانے پر آمادگی اختیار کر لی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو پھر وہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی کے لیے زوال لکھ دے تو پھر وہ زائل ہی ہو جاتی ہے۔
تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا بھی وفادار ہو اور اللہ کے رسول کا بھی، اور اللہ کی عطا جو ہوتی ہے اور مدد جو ہوتی ہے وہ مسلمان کے مومن کے گمان سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کا یہ انجام ہر دور میں دیکھا گیا ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ ضرور انہیں دنیا میں ہی سزا دیتا، یعنی بچ کے نہ نکل سکتے تھے پھر، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، یعنی دنیا میں اگر بچ بھی گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکیں گے۔ یہ اس لیے، یعنی یہ کیوں ہے عذاب؟ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جو کھجور کا درخت بھی تم نے کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ کے اذن سے تھا، اور تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ بنو نذیر کی طرف جانے والا رستہ صاف کرنے کے لیے مسلمانوں کو درخت کاٹنے پڑے تھے جس پر بہت شور اٹھا تھا، تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود کر دی، دفاع کر دیا مومنوں کا کہ یہ دراصل اللہ کا حکم تھا کہ یہ درخت کاٹ کر رستہ بنایا جائے، اور وہ مال جو اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا ہے تو اس پر تم نے کوئی گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ مسلمانوں کو لڑائی کے بغیر جو غنیمت حاصل ہو وہ فے کہلاتی ہے، اس میں مجاہدین کا حصہ نہیں ہوتا، یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے، اور افا کا مطلب ہوتا ہے بہتری کی طرف لوٹانا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو باغی لوگ ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، وہ اپنے مال کے بھی حقدار نہیں ہوتے، اللہ ان سے وہ چھین کر نیک لوگوں میں پلٹا دیتا ہے۔ اور واللہ علی کل شیء قدیر، اس بات پر ہم سب کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور بستیوں والوں کے مال سے جو اللہ نے اپنے رسول پر بغیر لڑائی کے لوٹایا، بس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تم میں سے دولت مندوں کے درمیان گردش کرنے والا نہ ہو، اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روکے تو رک جاؤ، جس سے وہ تمہیں روک دے تو رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال فے کی تقسیم بھی خود کر دی کہ اس میں کس کس کا حصہ ہے، اور پھر جو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن پر عمل کرنا کافی نہیں، سنت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول تمہیں جو دے رہے ہیں اسے قبول کرو، یعنی اس پر عمل کرو۔ لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہ فے کا مال ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یعنی اللہ کی مدد صرف بیٹھ رہنے سے نہیں ملتی، اس کے لیے حرکت کرنا ضروری ہے، نیک کاموں میں حصہ لینا ضروری ہے، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنانا ضروری ہے۔ اور جس طرح یہ مہاجر فقراء جو تھے، یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اچھے بھلے تھے، ان کے کاروبار تھے، ان کے ذریعہ آمدنی تھا، معاش تھا، لیکن جب دین کو ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے۔ وہ اللہ کی خاطر نکلے تھے، اور بیٹھے نہیں رہے، اور ہر حال میں، مشکل میں اور آسانی، ہر حالت میں انہوں نے دین کی خدمت اور مدد کی۔ اور یہ تو اب جب مال غنیمت آیا تو پھر ان کا بھی حصہ نکالا گیا، اور یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں جگہ بنائی، اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ مہاجرین جو کچھ دیے جائیں اس چیز کی وہ اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، ان کو مال کی طلب نہیں یا خواہش نہیں ہے، اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت حاجت ہو۔ اور جو کوئی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
یہاں انصار کی ایمانی قوت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس جگہ کو تیار کیا اور بے شمار لوگ مسلمان ہوئے اور پھر آپ کو ویلکم کیا گیا اور پھر ہر معاملے میں وہ قربانیاں کرتے رہے. آپ دیکھیے کہ ایسے دوست کو اپنے گھر بلانا جس کے آنے سے آپ کو بہت خوشی حاصل ہو، وہ آپ کے لیے بہت فائدے کا ہو، لیکن اس کو اپنے گھر جگہ دینا، بلانا کہ جو ایک لائبلٹی ہو، ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو مدینہ کے انصار کی فضیلت ہمیشہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو پناہ دی، جن کو پناہ دینا خطروں سے خالی نہیں تھا. انہوں نے اپنے لیے خطرات مول لیے تھے، لیکن دین کی خاطر انہوں نے یہ قربانی کی تو اللہ نے ان کے درجات بھی بلند کر دیے. اور پھر ان کی خاص تعریف یہاں کی کہ وہ آنے والے مہاجرین کو اپنی ذات پر بھی ترجیح دیتے ہیں. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو تاریخ میں انصاریوں کے دل بڑے ہی سخی تھے، بڑے ہی کھلے تھے. انس بن مالک کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کا علاقہ بطور جاگیر ان کے لیے لکھ دیں. انہوں نے کہا جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنا ہی نہ دیں ہم نہیں لیں گے. حالانکہ اللہ کے رسول دے رہے تھے. فرمایا اگر تم نہیں لیتے تو صبر کرو یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، کیونکہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. تو اس وقت بھی صبر کرنا. اور اس آیت کے بارے میں یؤثرون علی انفسہم وہ مشہور واقعہ ہے جس میں ایک انصاری صحابی نے خود اور بیوی بچوں کو بھوکا رکھ کر مہمان کو کھانا کھلایا تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہاں زائد ایکسٹرا چیزوں کو اور بیکار چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں ضرورت کی چیز اور اپنے قیمتی وقت اور اپنا گھر بار اور اپنا امن امان سب کچھ دینے کی بات ہو رہی ہے. یعنی خود ضرورت کے باوجود بھلائیوں پر خرچ کرنا، اور دوسروں کے پاس جو خیر ہے وہ اس کو ناپسند نہیں کرتے، اس پہ حسد نہیں کرتے، بلکہ اس پہ خوش ہوتے ہیں اور شح سے بچتے ہیں. شح میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مال و دولت جمع کرنے کی حرص اور دوسرے خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہونا. یعنی لینے کے لیے بہت کین ہونا اور دینے کے لیے تیار نہ ہونا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے بچنے کے لیے کہا کیونکہ اسی نے پہلے لوگوں کو تباہ کیا تھا. اور جو دل شح سے پاک ہوتا ہے، بخل سے پاک ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں وسعت ہوتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھی خوشی خوشی قبول کرتا ہے. اور وہ مال ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی قدورت نہ رکھ. اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے ایمان کی نشانی ہوتی ہے. اور ان ایمان والوں سے بھی جن کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، نہ ان کے نام پتہ ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک ایمان کا رشتہ ہوتا ہے اور وہ ان سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں. تو ایسی دعا کرنے والوں کے دل دراصل پاکیزہ ہوتے ہیں، جو دعا یہاں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان بھائیوں کو بھی بخش دے ہمارے جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کی. اور ویسے بھی عمومی طور پر مومنین ایک دوسرے کی دعاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کو خیر ملے، اسے چاہیے کہ کسی مومن بھائی کے لیے دعا کرے. اور یہ اسی وقت ہو سکتی جب ہمارے دل دوسروں کے بارے میں کینے، حسد، بغض وغیرہ سے پاک ہوں گے، تبھی ہم دعا دیں گے نا کسی کو. اور جن کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت ہوتی ہے اس کو تو پھر بد دعائیں دینے کو دل چاہتا ہے. دینی نہیں چاہیے، لیکن جو ستائے پھر انسان کے زبان پر کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، پھر بھی روک کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس کا مستحق نہ ہوا تو واپس پلٹے گی. نیکسٹ. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ یہ اپنے بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا کہتے ہیں اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، حالانکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ منافقت کرنے والے سے مراد عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے بنو نذیر کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، جس نے ان کو اور زیادہ سرکش بنا دیا، اور یہ مسلمانوں سے زیادہ یہود کے بھائی تھے۔ فتنوں کو بھڑکانا یہ منافقین کی علامت میں سے ہے، اور پھر معاشرے کو پراگندہ کرنا، گروہ بندی کرنا اور مسلمان پر زبان درازی کرنا، یہ سب منافقت کی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اللہ نے پہلے بتا دیا، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو یہ ضرور ان سے پشتے پھیر لیں گے، پھر یہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ یقیناً خوف کے اعتبار سے تم ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ سخت ہو، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ یعنی جو منافق ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان والوں کا ہی خوف زیادہ ہوتا ہے، اور بظاہر قوت ان کی جو ہوتی ہے وہ بناوٹی ہوتی ہے۔ اور یہ انسان کی کم عقلی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے ڈرے، یا اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی طرف اس کی توجہ، رغبت اور رجحان زیادہ ہو۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ ہی کے اوپر رکھتا ہے، یعنی اللہ ہی پر توکل کرتا ہے، اللہ ہی پر ایمان رکھتا ہے، اللہ ہی کا تقوی کرتا ہے، اللہ ہی پر توکل کرتا ہے، یعنی اس کے سارے معاملات اللہ ہی کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ہی کا خوف رکھتا ہے، اور اللہ ہی کی محبت سب پر مقدم ہوتی ہے۔ یہاں قوم لا یفقہون کون ہے؟ جو بندوں سے زیادہ ڈرے، اللہ سے کم ڈرے۔ یہ سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ نہیں کریں گے، مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کی آپس کی جنگ ہی بہت شدید ہے۔ آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ یعنی یہ یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بزدل قوم ہے، اور لیکن جب تک مسلمان ان سے ڈرتے رہیں گے فتح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں
شدید آپس میں ایسا اختلاف نہیں رکھتے کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہوں. جن لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے نا ان سے بنا کے رکھنی چاہیے، بگاڑنا نہیں چاہیے. ان کے ساتھ بگاڑنا جو یہ کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے. کیونکہ بعض اوقات پھر وہی بات جو پہلے شروع میں نے کی کہ مزاج نہیں ملتے ہوتے لوگوں کے ساتھ، تو انسان فیصلہ کرے کہ ان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. اگر رہنا ہے تو لڑائی کیسی، اور اگر نہیں رہنا تو لڑائی کیسی. اچھے طریقے سے رہو یا اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ. یہ بیچ میں نہ اپنے آپ کو لٹکاؤ نہ دوسروں کو لٹکاؤ. تو عقل مند لوگ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا فساد نہیں ڈالتے اگر ان کا کسی کے ساتھ رہنے کا ریلیشن شپ قائم رکھنے کا ارادہ ہو، اور اگر ان کا چھوڑ دینے کا ارادہ ہو تو بھی وہ لڑکے اپنا اخلاق برا نہیں کرتے اور نہ وہ الزام تراشی کرتے ہیں. دلوں کے اختلاف کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا، چاہے اوپر سے اچھے اچھے ہوں اندر سے دل وہ ہوں، یہ پھر اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. اور جب دل متحد ہوتے ہیں، دل متفق ہوتے ہیں تو خاندان مضبوط ہوتے ہیں، دل متفق ہوتے ہیں تو ادارے مضبوط ہوتے ہیں. ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کیے کا وبال چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس سے مراد بنو قینقاع کے یہودی ہیں اور غزوہ بدر میں مارے جانے والے مشرک بھی ہو سکتے ہیں. ان کی مثال شیطان کی طرح ہے. جب اس نے انسان سے کہا کفر کرو، پھر جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا بے شک بلا شبہ میں تو تم سے بری ذمہ ہوں، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور یہ شیطان کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ انسان کو سبز باغ دکھا کر اپنے دام میں پھنسا لیتا ہے، اور جب انسان شیطانی جال میں پھنس کر اس کا ایجنٹ بن جاتا ہے تو پھر شیطان نیا شکار تلاش کرنے لگتا ہے اور پہلے کی طرف سے مطمئن ہوتا ہے کہ اب تو یہ میری فوج میں داخل ہو گیا، اب کسی اور کو شکار بناؤ. لیکن کچھ انسانوں کو بھٹکانے کے لیے شیطان کو بہت سے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں اور فریب دینے پڑتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو تو بس وہ کہتا کر یہ کر اور وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگ بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور شیطان کے حربے بھی مختلف ہوتے ہیں. ہر ایک کے لیے اس کا ایک الگ ٹرک ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح اپنا پکڑنا ہے. بس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ بے شک وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. یعنی گمراہ ہونے والے کو خود اپنی عقل سے کام لینا پڑے گا، اور جو گمراہ کرنے والے کی بات مانے گا وہ اسی کا ساتھی شمار ہوگا. نیکسٹ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص ضرور یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں لوگوں کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، جہاں زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کرنا ہے، اپنی دنیا کے مستقبل کی تعمیر کرنا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرف بلا رہا ہے؟ اپنے کل کو دیکھو، آگے جا کے تمہیں کیا ملنے والا ہے، وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو عقل، احتیاط اور تقوی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنے کل کے لیے جیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کرے. آپ دیکھیں جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے نا، تو لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، اور فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ اس نے آگے کے لیے کیا کیا ہے. ما قدمت لغد. ہماری موت اور قیامت قریب سے قریب ہوتی جا رہی، ہر روز اور قریب ہو جاتی، یہاں تک کہ وہ ایسے ہی ہوگی جیسے کل کا دن ہے. اس لیے آج ہی نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے. اگر غلط کر رہے ہیں تو اس سے رک جائیں اور سچی توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے والے اسباب اختیار کریں. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات میں کوتاہی کر رہے ہیں تو اپنے رب سے مدد مانگیں کہ اللہ مجھے یہ کرنا ہے، آپ مجھ سے کروائیں، مجھے توفیق دیں، اور وہ کام کرنے کی پوری کوشش بھی کریں. اور اپنا محاسبہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو گنے اور دوسری طرف اپنی کوتاہیوں کو گنے. اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ کچھ دے رہا ہے اور میں اس کے مقابلے میں کیا کر رہی ہوں. تو آپ دیکھیں گے خود ہی شرمندگی ہوگی کہ میں تو حق ہی نہیں ادا کر رہی. جو میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت کچھ کر رہی ہوں تو کچھ بھی نہیں کر رہی. نعمتیں گنے صبح سے شام تک وقت، یعنی آپ کی لسٹ ختم نہیں ہوگی. اگر آپ واقعی شکر گزار انسان ہیں تو آپ کو نظر آئیں گی، ورنہ تو کچھ لوگ بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو نعمتیں بھی نظر نہیں آتی. اور اس کے مقابلے میں آپ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یعنی اتنا کچھ لے کر آپ کیا دے رہے ہیں؟ تو جب آپ آمنے سامنے کریں گے تو پتہ چلے گا. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں ان کے نفس بھلوا دیے. اللہ اکبر. یہی لوگ نافرمان ہیں. یعنی اللہ سے روگردانی کرنے والے کی سزا غفلت ہے. جو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اپنی کیئر بھی نہیں کرتا. اصل میں تو اللہ ہی ہے نا جو بندوں کو کسی نیکی کے کام کی توفیق دیتا ہے، لہٰذا اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، خود کریڈٹ نہیں لینا چاہیے. اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کرنا دراصل انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اور اس کے برعکس جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اطاعت کے کام کرتا ہے، تو پھر اس بھول سے بچ جاتا ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. ورنہ تو انسان برے اعمال میں انتہا کو جا پہنچتا ہے. کیونکہ جو انسان اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ نیک عمل میں ضرور کوتاہی کرتا ہے اور برائیوں میں آگے نکل جاتا ہے. اور نسیان کی جو ابتدائی علامات یا سمٹمز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ برائی کی پرواہ نہ کرنا، کسی برے کام میں شرکت کو برائی نہ جاننا. اگر کوئی شخص اطاعت سے بھی پیچھے ہے، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا اور اس کے دل میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے،
تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بیمار ہو اور اس کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہ ہو۔ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ گروہ ہیں، اصل کامیاب جنت والے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبنے والا اور پھٹنے والا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہاں قرآن کی عظمت اور انسان کی غفلت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہاڑ پھٹنے کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب پہاڑ پر اللہ نے تجلی کا مشاہدہ کیا تو وہ اس کتاب نہیں لا سکے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کا کلام پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو وہ اپنی جگہ نہیں رک سکتا تھا، لیکن یہ انسان کی غفلت ہے اور انسان کی بے حسی ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اور پھر یہ جو مثالیں ہیں قرآن کی وہ صرف علم والے سمجھتے ہیں، اس لیے سلف صالحین جب قرآن کی کسی مثال کو سمجھ نہیں پاتے تھے تو روتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہے ہم علم والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عیب تھا، بڑا نقص اور نقصان تھا کہ کوئی اپنے آپ کو علم سے دور رکھے۔ اور ہم تو علم حاصل کرنے کو فالتو ایکسٹرا کام سمجھتے ہیں نا، جبکہ وہ اس کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے نام، ان کی ضمائر اور صفات کا 40 بار ذکر ہوا ہے، 24 دفعہ لفظ اللہ اور 16 مرتبہ ضمائر یا صفات عالیہ آئی ہیں۔ یہ پوری صورت اللہ کی عظیم قدرت اور اس کے عظیم عجیب تصرف سے بھری ہوئی ہے۔ ابتدا بھی اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہے اور اختتام بھی اللہ کی صفات کے ساتھ ہے۔ تو انسان کے لیے یہاں مزید تنبیہ ہے کہ اگر پہاڑ پھٹ جاتا ہے تو تمہارا دل کیوں نہیں کانپتا اللہ کا ذکر سن کر۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی اور نام بیان ہوئے ہیں ان کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہوا۔ یہ کلمہ توحید ہے اور یہی اصل بنیاد ہے دین کی۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بے حد بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو بادشاہ ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے۔ اور پھر القدوس کو یعنی الملک کے ساتھ لایا گیا، کیونکہ عموماً دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں کرپٹ ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور السلام ہے سلامتی والا، سلامت رکھنے والا، مؤمن ہے جو امن دینے والا ہے، مہیمن ہے جو ہر وقت نگرانی کرتا ہے اور کسی کا کوئی حق ضائع نہیں ہونے دیتا، الجبار ہے جو دوسروں کو اپنا کام کرنے پر مجبور کرنے والا ہے، پھٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، العزیز ہے جس کے سہارے ہی انسان کو عزت ملتی ہے اور ہر کمزور پناہ پاتا ہے وہاں۔ تو الاسماء الحسنی یہاں پر ترتیب کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، اور اس ترتیب میں بھی ایک حکمت ہے جو غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا، خالق ہے، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے، سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی پیدائش کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، خلق، بر اور مصبر، یعنی پیدائش کے پہلے کے 3 مرحلے جو ہوتے ہیں، یعنی چیز کو بنانے سے پہلے اس کا اندازہ لگانا اور خاکہ بنانا، یہ خلق ہے کہ کسی کی شکل کیا ہوگی، کوئی درخت کیسا ہوگا، اور پھر ان کو وجود میں لانا۔ میں جب پتے وغیرہ دیکھتے نا رنگ رنگ کے تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ان کی تصویر اللہ نے بنائی، ان کا ڈیزائن، ان کا رنگ، اس کا ٹیکسچر، ان کا سائز، سب کچھ اللہ نے ڈیزائن کیا، ہم نے تو نہیں بنا کے درختوں پہ لگا دیے نا۔ کتنا کمال ہے اس کی قدرت کا۔ دوسرا ہوتا ہے وجود میں لانا کسی چیز کو، یعنی پہلے خاکہ بنانا پھر اس کے بعد وجود میں لانا۔ جیسے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی کا گارا بنایا، اور پھر آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ، اور پھر ان میں روح پھونکی۔ اور تیسرا ہے
चीज को मुकम्मल वजूद में ले आना, उसकी तस्वीर पूरी मुकम्मल कर देना। तो हर चीज को पैदा करने के तमाम मराहिल जो है वो दरअसल अल्लाह ही के पास है, और अल्लाह ताला की पहचान के लिए अल्लाह ताला के नामों और उसकी कुदरत के अजायबात की मार्फत होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके अच्छे अच्छे नामों से उसको पुकारते हैं। सूरतुल मुम्तहिना, ये सूरत मदनी है, इसकी 13 आयात हैं। तरतीब के लिहाज से 60 नंबर सूरत है, नुज़ूल के एतबार से 91 नंबर है। इसमें मुम्तहिना का लफ्ज़ आया है जो औरतों के इम्तिहान से मुतल्लिक है, जो मक्का से हिजरत करके आ रही थी, और इसको सूरतुल इम्तिहान भी कहते हैं। और सूरत में बहुत ज्यादा लफ्ज मोहब्बत, मवद्दत और अलमवद्दा आया है, 3 दफा इसका तकरार हुआ है। और फिर ये आखिरी सूरत है जिसमें मोमिनों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा गया मुसहफ की तरतीब के मुताबिक। और इसमें खास तौर पर औरतों की बैत का जिक्र है जो कहीं और नहीं है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कून इलैहिम बिलमवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا
إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلے ہو تو تم ان کی طرف اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب کے لیے نکلے ہو، تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو کچھ تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ کفار نے صلح حدیبیہ کی شرائط کی خلاف ورزی کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف خفیہ لڑائی کی تیاری شروع کر دی، یعنی مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ حاطب بن ابی بلتہ ایک صحابی تھے مہاجر، جن کی قریش سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ انہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوئی، لہٰذا انہوں نے ایک عورت کے ذریعے ایک خفیہ تحریر کفار تک پہنچانے کی کوشش کی، جس کی اطلاع اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے وہ خط منگوا لیا، طلب کر لیا۔ آپ نے حاطب رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا۔ آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل فرما دی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان ہے، چاہے صحابی بھی ہو جائے یا کسی بھی مقام پر نیکی کے پہنچ جائے، اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے، اور یہ چیزیں ہم جیسے گنہگار انسانوں کے لیے بڑی تقویت کا باعث بنتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو اس میں بڑا قاعدہ ہے ایک ہمارے لیے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کی خیر کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں معاف کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، اور جنگ بدر والوں کو اللہ نے جھانک کے فرمایا تھا کہ اس کے بعد یہ کچھ بھی کریں تو ان کے لیے ان پر کوئی الزام نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ویسے جو سبق ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کی کسی قوم سے یا لوگوں سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کی مدد بھی لازم ہوتی ہے۔ اگر یہ تمہیں پا لیں تو تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ارادے سے تمہاری طرف دراز کریں گے، اور چاہیں گے کاش تم بھی کفر کرو۔ انسان کسی کے اوپر زبان درازی کب کرتا ہے؟ جب وہ اسے اپنے سے کم درجے میں پاتا ہے یا کمزور پاتا ہے۔ تو منافقین اور کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، اس لیے منافقین خاص طور پر زبان درازی کرتے تھے۔ جس کے لیے آپ کے دل میں محبت ہو یا آپ کے دل میں رسپیکٹ ہو تو آپ اس کے ساتھ اختلاف تو کر سکتے، لیکن بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں کرتے۔ جیسے والدین ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہر بات ہم والدین کی مانتے ہوں، لیکن ان سے اختلاف بھی کرنا ہو تو ادب سے۔ اسی طرح ہسبینڈ ہے، اللہ نے اس کو ایک درجہ بڑھا دیا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ادب اور اخلاق کا دائرہ کبھی بھی نہ چھوڑیں، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہوگی۔ اور پھر یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، یعنی کہ تم اپنے دشمنوں سے، لیکن وہ تم سے نہیں کرتے، لہٰذا انسان ہمیشہ محتاط رہے۔ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سب سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ،
سوائے ابراہیم کی اس بات کے جو اس نے اپنے باپ سے کہی کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں۔ اے ہمارے رب، تجھی پر ہم نے توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس موقع کی مناسبت سے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے والدین اور گھر اور سب کچھ کو چھوڑ دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لاتے گئے وہ اپنی قوم اور رشتہ داروں سے الگ ہو گئے، کیونکہ وہ ان کو جینے نہیں دے رہے تھے اور چاہتے تھے کہ واپس پلٹیں اپنے دین پر، اپنے آباء و اجداد کے دین پر۔ تو یہاں پر مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ان کے تابع ہو گئے تھے، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی کی ایسی اتباع کرو۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ دے کر ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنانا، ہمیں کسی اذیت میں مبتلا نہ کرنا کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں۔ تو اللہ سے کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام میں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور آخرت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی منہ موڑ جائے تو بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا یہاں ذکر ہے، الغنی اور الحمید۔ ہر غنی کی تعریف صرف اس وقت کی جاتی ہے جب وہ عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہر حال میں کی جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اگلا میں نے شروع کیا تو ٹائم اوپر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا